الذین، یہ کون ہے منافق؟ یتربصون، جو انتظار کرتے ہیں، بکم، تمہارے لیے. کس بات کا انتظار کرتے ہیں؟ کہ کس دن تمہیں کوئی نقصان پہنچے. جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے نا کہ یتربصون بکم الدوائر، یعنی تمہارے لیے آفتوں کا انتظار کرتے ہیں کہ کوئی مصیبت آئے تم پہ. علیہم دائرۃ السوء فإن کان لکم فتح، پھر اگر ہو تمہیں فتح، اگر فتح تمہارے لیے ہو، من اللہ، اللہ کی طرف سے. یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ فتح ہمیشہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، کامیابی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. انسان کو کبھی بھی اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دینا چاہیے کہ میں نے کیا تو یہ ہوا. قالو، تو وہ کہتے ہیں، الم نکم معکم، ہم تمہارے ساتھ نہ تھے. یعنی جب کوئی کامیابی ہوتی ہے، مال غنیمت تم کو ملتا ہے، تو وہ آ کے تم سے اپنی وفاداریاں جتانے لگتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ تھے. وَإِن كَانَ، اور اگر ہو، لِلْكَافِرِينَ نصیب، کافروں کا حصہ. نصیب کس کو کہتے ہیں؟ مقرر حصہ. قالو، تو کہتے ہیں، الم نستحوذ علیکم، کیا ہم تم پہ غالب نہ آنے لگے تھے. نستحوذ، ہا واو ذال روٹ ہے اس کا، کسی پر غلبہ اور تسلط حاصل کرنا، اپنے قابو میں کر سکنا، گھیرے میں لینا، کسی پر ایڈوانٹیج لینا. تو ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ مل کر ہم تم پر غالب آ جاتے، لیکن ہماری وجہ سے تو مسلمان نقصان اٹھائے اور جیتے نہیں. وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم تم کو بچا نہ رہے تھے مومنوں سے. نمنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ منع کرنا، پروٹیکٹ کرنا. ہم تمہیں مومنوں سے پروٹیکٹ کر رہے تھے، ہم تمہارا دفاع کر رہے تھے. کس طرح؟ ان کی خبریں تمہیں پہنچا کے. جاسوسی بھی کرتے تھے نا، سماعون لقوم آخرین، آگے آئے گا. اور انہیں، یعنی مومنوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کے. مثال دیجئے، کب چھوڑا تھا انہوں نے بے یار و مددگار؟ کہ جنگ احد میں جس طرح ہم نے ان کو چھوڑ دیا تھا، تو اس کا فائدہ کس کو پہنچا؟ کافروں کو پہنچا نا. تو ان کو جا کے یہی کہتے تھے کہ دیکھو، ہم نے روکا تھا ان کو تم سے، اگر ہم ان کے ساتھ مل جاتے تو تم پہ غالب آ جاتے، اس لیے نکالو ہمارا حصہ. ہمارے دھوکے کی وجہ سے ہی تو مسلمان ناکام ہوئے. اگر آپ جنگ احد کو ذہن میں لے آئے تو یہ آیت بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے، دراصل نیا لفظ آ گیا نا اس میں، نستحوذ. فاللہ، پس اللہ، یحکم، فیصلہ کرے گا، بینکم، تمہارے درمیان. کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن. ولن یجعل اللہ، اور ہرگز نہ بنائے گا اللہ، للکافرین، کافروں کے لیے، علی المومنین، مومنوں کے خلاف، سبیلا، کوئی سبیل. سبیل کا معنی دلیل. کافروں کے پاس مومنوں کے خلاف کوئی دلیل نہ ہوگی دنیا میں، اور کوئی راستہ نہ ہوگا آخرت میں. یعنی آخرت میں وہ تم پر کامیاب نہ ہوں گے، کامیابی تمہارے ہی لیے ہوگی. دیکھیے، ہمیشہ اللہ کا وعدہ رہا ہے کہ وہ مومنوں کو کامیاب کرے گا، لیکن پھر آپ سوچتے ہوں گے کہ کئی دفعہ اس کے خلاف بھی ہوتا ہے. مثلا سورۃ غافر آیت 51 میں آتا ہے، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں ضرور مدد کریں گے. لیکن پریکٹیکلی آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات اس کے خلاف بھی ہوتا ہے، جیسے جنگ احد میں. اگر دنیا میں مومن ناکام ہو تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اپنی غلطیاں، ایمان کی کمزوری. اللہ کا وعدہ نہیں جھوٹا. سمجھ آ رہی بات؟ کیا سمجھ آئی؟ کو بتائے تب میں مانوں. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، کمزوری دکھائی، تو پھر ناکامی ہوئی. آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ مومنوں کو کامیاب کرے گا، کافروں کو ان کے خلاف کوئی دلیل، حجت اور زور اور کامیابی اور راستہ نہ دے گا. لیکن عملاً ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات تو بات الٹ ہوتی ہے. تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ مومنوں کے پاس وہ ایمان ہی نہیں جس کی وجہ سے مدد آتی ہے. تو ایسے میں ضرورت کس چیز کی ہے؟ کیا مضبوط کرنے کی؟
ایمان مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم اس وقت کیا چاہتے ہیں؟ ہم اور راستے تلاش کرتے ہیں۔ ایک بات زندگی میں یاد رکھیے، اگر اس کو یاد رکھیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا۔ جب کبھی کوئی نقصان ہو، اپنی غلطی سوچیں، میری غلطی کیا ہے؟ کیا میرے منہ سے تو کوئی نہیں ایسی بات نکلی؟ کیا میں نے کسی کو تکلیف تو نہیں دی؟ کیا میں نے کسی اور کا نقصان تو نہیں کیا؟ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی؟ مجھ سے کوئی اللہ کے حق میں کمی تو نہیں ہوئی؟ میں نے اپنا کوئی فرض تو نہیں چھوڑا ہوا؟ کہاں کمی ہے؟ جس شخص کی نظر اپنی طرف ہو جائے گی نا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی۔ عموماً ہوتا کیا ہے، جب کوئی ہمیں نقصان ہوتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو ہم وجوہات کہاں تلاش کرتے ہیں؟ دوسروں میں۔ کبھی کسی کو منحوس قرار دیں گے، کبھی کسی کو کسی طرح بلیم کریں گے۔ ہم ہمیشہ نقصان کے وقت فوراً دوسروں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی وجہ سے ہوا یہ، فلاں کی وجہ سے ہوا یہ، حالانکہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت آتی ہے تم پر وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی۔ لیکن کتنے خوش قسمت ایسے ہیں جنہیں اس وقت یہ سوچ آ جائے کہ وہ اپنی غلطی دیکھ سکے۔ شیطان ہمیں دیکھنے نہیں دیتا، نہیں سوچنے دیتا، وہ فوراً تعویل کروا دیتا، نہیں نہیں یہ نہ سوچو، یہ تو وہ وجہ ہے اور یہ وجہ ہے۔ اب دیکھیے کہ جس شخص کا یہ مزاج ہو نا کہ کوئی نقصان اٹھایا، کوئی تکلیف آئی تو فوراً اپنی غلطی سوچی، وہ فوراً کیا رویہ اختیار کرے گا؟ فوراً توبہ استغفار شروع کرے گا، فوراً اصلاح شروع کرے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حالانکہ جب قوم کو چھوڑ کے نکلے تھے تو قوم میں تھی خرابی، ایسی نہیں تھی کہ قوم میں غلطی نہیں تھی، لیکن انہیں ابھی حکم نہیں ملا تھا، ان کو بھی اجازت نہیں تھی وہاں سے نکلنے کی۔ لیکن جو ہی نقصان ہوا آگے جا کے انہیں احساس ہو گیا میں نے غلطی کی ہے، فوراً اعتراف کیا۔ اعتراف کرتے ہی اللہ تعالیٰ نے تکلیف دور کر دی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ استغفار جو ہوتی ہے وہ ہر مشکل سے نکلنے کا طریقہ ہوتی ہے، ہر غم سے، ہر دکھ سے، ہر تکلیف سے نکالتی ہے استغفار۔ کیا حکمت ہے اس میں؟ کیا حکمت؟ غلطی کا اعتراف ہر مشکل کے دور کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ بندہ اپنی غلطیوں کو دیکھے بنسبت اس کے کہ دوسروں میں غلطیاں تلاش کرے۔ ایسا شخص ہی اصلاح کی پٹڑی پہ چڑھ سکتا ہے، اسی کے اندر سے خیر نکلتی۔ یہ ضرور ہوتا ہے بعض اوقات دوسرے کی بھی غلطی ہوتی ہے، یہ نہیں کہہ سکتے دوسرے کی نہیں ہوگی، اس کی بھی ہوتی، لیکن اس کی غلطی کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں، اس کی غلطی کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ آپ اپنی غلطی کی ذمہ داری لیں۔ اب دیکھیں کہ بعض اوقات جیسے روڈ ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں نا، تو اس میں عموماً کیا ڈٹرمن کیا جاتا ہے کہ کس کی غلطی، کسی ایک کے اوپر غلطی ڈال دی جاتی ہے نا، حالانکہ یہ نہیں ہوتا کہ صرف اس کی ہوتی ہے، بعض اوقات دونوں کی ہوتی ہے، لیکن ایک کی کم اور ایک کی زیادہ، تو ڈالتے کس میں پھر؟ جس کی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اسی طرح عام روزمرہ زندگی میں جب انسانوں کے درمیان اختلافات ہوں تو وہاں بھی بعض اوقات دونوں کا قصور ہوتا ہے، لیکن ایک کا کم اور ایک کا زیادہ۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ایک سبب ہوتا ہے اور دوسرے کا اس کا ری ایکشن ہوتا ہے، یعنی ایک ظالم ہوتا ہے، دوسرا مظلوم ہوتا ہے، لیکن مظلوم بدلہ لیتے ہوئے پھر ظالم بن بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے نا، فَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اگر تم بدلہ لو تو کتنا لو، کیا حکم ہے؟ صرف اتنا، آگے نہیں بڑھنا۔ اگر آگے بڑھو گے تو کیا ہوگے؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں حق پر جو لوگ ہیں ان کی مدد ضرور کروں گا۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، قیامت نہیں، اس دنیا میں بھی اللہ ضرور مدد کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے یہاں، لیکن ہم اس قابل تو بنے کہ ہماری مدد ہو۔ سورۃ الروم آیت 47 میں فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے ذمے لازم تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کرتے، حق تھا ہم پر۔ تو خلاصہ یہ ہوا آیت کا کہ مسلمانوں کی ذلت، ناکامی، مغلوبیت کا اصل سبب ان کی اپنی کوتاہی، ان کی اپنی غلطی، اپنا قصور۔ یاد رہے گا؟ یہ یاد رکھنے کی باتیں، ڈائری بنی ہوئی ہے کوئی؟ شروع میں کہا تھا میں نے آپ کہ ایک کاپی بنا لے یاد رکھنے کی باتوں کی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم پر بھول جاتے ہیں نا، تو ان چیزوں کو بار بار
کیونکہ یہ ہماری روز مرہ زندگی کے جو امتحان ہیں ان کے حل ہیں قرآن میں. روز مرہ زندگی کوئی دن ایسا چڑھتا ہے جس میں کوئی نقصان نہ ہو، کبھی چھوٹا کبھی بڑا، کبھی سر درد ہو رہی ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے. تو کبھی ہم نہیں سوچتے کہ وجہ کیا ہے. دیکھیے کہ سر درد کا بھی علاج نہیں ہو سکتا نا جب تک یہ نہ پتا ہو وجہ کیا ہے، کہ ہو جائے گا. اپنے ہی کچھ قصور کیا ہوتا ہے ہم نے، کوئی غلطی کی ہوئی ہوتی ہے ہم نے اور ہم بھولے ہوئے ہوتے ہیں. تو بعض اوقات ہم یہ کہتے تھے وہ شور بہت تھا اس لیے ہو گیا، حالانکہ وہ صرف شور نہیں ہوتا، کوئی اور وجہ بھی ہوتی ہے، وہ ہمیں بھولی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو عقل مند وہ ہے جس کی نگاہ اپنی غلطیوں اور اپنی کوتاہیوں پر ہو جائے، وہ جلدی ازالہ بھی کر لے گا، علاج بھی کر لے گا اور کامیاب بھی ہو جائے گا.